بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا 14 اور 15 رکوع ہے، پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ سورۃ المائدہ چل رہی ہے 6 پارہ، اور اس میں کیا ہے، یا ایھا الرسول، اس میں پیغام پہنچانے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اپنے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجیے آپ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کتاب بھیجی اور آپ نے ان کو حکم دیا اللہ رب العزت نے کہ یہ میری کتاب ہے، اس کو آگے پہنچا دو، تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم نے پہنچا دینا ہے۔ 68 آیت، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات انجیل کو بھی جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا قائم نہ کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم تب تک ایمان میں پختہ نہیں ہو سکتے، یقین نہیں رکھ سکتے۔ اہل کتاب سے مخاطب ہے، لیکن ہم سب کے لیے جب تک ہم ہر کتاب پر، روز آخرت پر، اللہ کے انبیاء پر اور اس کی دی ہوئی شریعت پر ایمان نہیں رکھیں گے تو ہم کسی قابل بھی نہیں ہیں۔ آگے 69 آیت، مسلمان یہود ستارہ پس نصرانی کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہوگا، ٹھیک ہے، اسے کوئی خوف نہ ہوگا نہ اسے کوئی غم ہوگا۔ بالیقین بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، جب کبھی وہ ان کے پاس احکام لے کر آتے تو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے، انہوں نے ان کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا۔ یہ نافرمانی کرنے میں 17 آیات میں نافرمانی کرنے میں سب سے آگے تھے۔ جب بھی کوئی پیغام لے کے آتا اس کو ستاتے، اس کی خلاف ورزی کرتے، اور پھر لاسٹ میں کیا کرتے، اور کچھ نہیں تو ان کو کیا کرتے، قتل کر دیتے۔ 71 آیات میں اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، بس اندھے ہیں، بہرے بن بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ 72 آیت میں ہے کہ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ ان کی سب سے بڑی جو کفرانہ الفاظ ہے وہ یہ تھے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ کے بیٹے اللہ ہیں۔ استغفر اللہ۔ 73 آیت، نہیں کوئی بس ایک الہ ہے، جو کہتے ہیں جو ضرور پوچھے گا انہیں قیامت کے دن سخت عذاب، جنہوں نے کفر کیا وہ چکھیں گے یہ عذاب۔ یہ فطر کے خلاف ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے یہ جو الفاظ ادا کرتے ہیں۔ 74 آیت، بخشش دو طرح کی ہے، اس میں بتایا کہ استغفار کر کے اللہ مجھے معاف کر دے، طلب مغفرت ہو اور لفظوں کے ساتھ استغفار کرنا۔ دوسرا، ایسا ذکر جو مغفرت کا سبب بنے، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ شرائط جتنا بڑا گناہ ہو معافی ہو جاتی ہے، استغفار اس کے لیے ضروری ہے، اللہ سے ڈرنا ضروری ہے۔ 75 آیت، مسیح ایک رسول کے سوا کچھ نہیں، نہ الہ ہے نہ الہ کے بیٹے ہیں، وہ ایک رسول ہیں، دوسرے گزر چکے رسول انہی کی طرح سے۔ اس کی ماں سچی عورت تھی، پہلی خود سچا ہو اور سچائی کی تصدیق کرے۔ یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ الہ کھانا نہیں کھاتے، اللہ نے کھول کر ہر کیفیت کو ان کے سامنے بیان کر دیا۔ سورۃ انبیاء میں بھی 8 آیت اور سورۃ الفرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کر واضح کر دیا۔ آگے 76 آیات، مثال، آپ جب کال کرتے ہیں تو آگے کال اٹھانے والا نہ ہو، اللہ تو سمیع سننے والا اور علیم جاننے والا ہے، تم بولو تو صحیح، وہ آگے سے سنے گا انشاءاللہ۔ 77 آیات میں بھی غلو، افراط، عقیدت میں حد سے آگے بڑھنا، تفریق، کمی کرنا، غلوب، جاہلیت کے کام کرنا، صحیح دین میں اعتدال کا دین نہیں چوز کرنا، انصار کی محبت دین کا حصہ ہے، انصار اللہ سے محبت کرنی ہے، دین کے کام والوں سے محبت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بدترین گروہ وہ ہے جو انجام سے نہیں ڈرتے۔ ان تینوں حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ رضا الہی پانے والوں کے رویے، اللہ کے کلام کو آگے لوگوں کی طرف پہنچانا ہے، اللہ کی کتاب کو قائم کرنا ہے، ایمان لا کر نیک عمل کرنا ہے، دین الہی کو ساری انسانیت تک پہنچانا ہے، گمراہ کن خیالات سے بچنا ہے، اور کیا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ توبہ کرنی ہے۔ الحمدللہ ہمارا آگے 15 رکوع شروع ہو گیا، نافرمانی کی روش سے بچنا ہے۔ 78 آیات ہے
کہ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی، ان میں سے جو عیسیٰ کو ماننے والے تھے وہ مومن بن گئے، جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا ان پر لعنت کی گئی، جو برائی سے نہیں روکتا اس کے لیے لعنت ہے۔ اصل الفاظ یہ ہے کہ کفر سے مراد کفر اکبر اور کفر اصغر، یہ دونوں جو آپ کو پیچھے بھی بتائے جا چکے ہیں۔ اور 18 آیات کو دیکھتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کو جو تعاون کرتے تھے، اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کافروں اور مدینہ کے منافقوں کا بھی ساتھ دیتے تھے۔ اللہ ان پر غضبناک ہوا، وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ کوئی اہل ایمان کا ساتھ چھوڑ کر دین کے خلاف مدد کرے سے منع کیا گیا، اچھائی میں تعاون کرنا ہے، برائی میں نہیں کرنا ہے۔ غلطی سے پاک پیغمبر ہوتے ہیں، انسان نہیں، تو بچنے کی کوشش کرے۔ 81 اور اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے اور نبیوں پر مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نازل کی گئی آپ کی طرف یعنی قرآن پر ایمان لاتے تو اللہ بہترین دوست ہے ان کا، اور فسق سے مراد کفر ہے۔ ٹھیک ہے، آگے 82 آیت ہے، البتہ ضرور پاؤ گے تم شدید دشمنی اہل ایمان میں سے یہود سخت ہیں، اور جنہوں نے شرک یعنی اہل مکہ سخت ہیں، جو بھی یہ بھی دشمنی میں مشرکین یعنی ابو طالب تھے، مشرکین اور یہود میں بھی اچھے لوگ ہیں، ابو لہب جہل وغیرہ شدید کافر تھے۔ علم ہمیں خوف کا، خدا کا خوف دلاتا ہے، ٹھیک ہے، تو علم اور عبادت ساتھ ساتھ، عبادت کا علم حسن ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، اور اہل کتاب کی بدعہدی، مشرک پر جنت حرام ہے، خواہش نفس کی پیروی حرام ہے، نہیں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، برے فعل ہیں، رضا الہی پانے والوں کے رویے، اللہ اور رسول پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر تکبر نہیں کرنا، مومنین کو رفیق بنانا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، سیکھنا ہے اور سکھانا ہے۔ اور چھٹے پارے کا اگر خلاصہ دیکھتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہے، علم میں پختگی پیدا کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کا تحفہ ہے، جو ان ساری چیزوں سے، برائیوں سے بچیں گے، اچھائیوں کو اپنائیں گے، وہی بہترین۔ اور محاسبہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق کا ایک قول ہے کہ بندے کو ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے قبل اس کے کہ کوئی اور حساب کتاب لے آئے۔ کیا میرا شمار کامیاب لوگوں میں ہوتا ہے یا ناکام میں؟ کیا میں نے دین میں ناحق غلو کرنے سے بچنے کی کوشش کی ہے؟ کیا میں اللہ پر توکل کرتی ہوں؟ یہ سارے سوال ہے، محاسبہ ہے اپنے آپ سے، اور آپ نے اس کو لکھ لینا ہے اور اپنی اسائنمنٹ بھی بنانے کی کوشش کرنی ہے کہ کیا میں یہ سارے کام کرتی ہوں، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ کوشش کرے اس کو لکھ کے اپنے پاس رکھ لے، اور باقی جو کرنے کے کام ہیں، اسائنمنٹ جو آپ سب کی رہ گئی ہے، انشاءاللہ میں آپ کو وہ آپ کے گروپ میں شیئر کر دوں گی، آپ نے اس کو ضرور اس پارے کو مکمل کر لینا ہے۔ ہمارا یہ چھٹا پارا ہے جو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔